تکلیف دہ بات سامنے آتی ہے کہ تقریباً 312 ایسی پراپرٹیز ہیں جن پہ کیا کہتے ہیں حکومت کے ایجنسیز کا قبضہ ہے. 172 تو ایسے ہیں جن پہ خود کیا کہتے ہیں آثار قدیمہ کی ان کو حیثیت دے دی گئی ہے. اب وہ سارے کے سارے کا استعمال وقف کی حیثیت سے نہیں ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے دہلی میں وقف کی پراپرٹیز کے ساتھ بہت بڑا گیم ہوا ہے اور تقریباً 1100 ایسے ہیں جن کے سلسلے میں لوگوں کے قبضے میں ہیں. اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ مسلمان اس میں سب سے آگے 323 یا 24 ایسی پراپرٹیز ہیں جن کا کرایہ 1 روپے سے لے کر کے 31 روپے تک کا ہے. اور یہ جتنی 324 پراپرٹیز ہیں یہ کوئی بھی ایکڑ سے کم نہیں ہے. کوئی 10 ایکڑ پہ ہے, کوئی 14 ایکڑ پہ ہے, کوئی 200 ایکڑ پہ. جن کے ساتھ بڑی پراپرٹیز ہیں ان کا جو کرایہ آتا ہے وہ بہت معمولی کرایہ آ رہا ہے. میرا نام عامر جمال ہے. میں بیسکلی گورکھپور یو پی سے میرا تعلق ہے. 2007 میں نے جامعۃ الفلاح اعظم گڑھ سے عالمیت کیا. اس کے بعد میں نے جامعہ سے گریجویشن پوسٹ گریجویشن کیا اور پھر جامعہ میں ہی پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لیا. شعبہ اسلامک اسٹڈیز سے میں نے پی ایچ ڈی اپنی مکمل کی ہے الحمدللہ. میرا جو ٹاپک تھا پی ایچ ڈی کا تھیسس کا آزادی ہند کے بعد دہلی میں اوقاف ایک تاریخی جائزہ اور موجودہ صورتحال. اس موضوع پر الحمدللہ میں نے کام کو شروع کیا 2015 میں اور ابھی جا کر کے مکمل کیا ہے میں نے اس ٹاپک کو. جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بات کروں, جے این یو کی بات کروں, ڈی یو کی بات کروں, یہ سب یونیورسٹی میں ہر سال تقریباً سینکڑوں لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں, مکمل ہوتی ہے. پر آپ کا ٹاپک الگ ہے. آپ نے ڈائریکٹ ملت کی ایک پراپرٹی سے ریلیٹڈ ایشو کو اٹھایا ہے. اوقاف کی بات کری, اس میں بھی اسپیشلی دلی کے اوقاف کو. تو ایسا کیا ڈیفرنٹ ہے آپ کے تھیسس جس کو آپ نے سبمٹ کیا ہے, یا اس میں کیا ریسرچ آئی ہے؟ تو آپ تھوڑا تفصیل سے بتائیے اس کے بارے میں. میں نے جب اسلامی اسٹڈیز سے گریجویشن پوسٹ گریجویشن کیا تو ملت کی ہی مکمل بات ہوتی ہے کہ مسلمانوں نے کیا کیا کام کیے. اس حوالے سے تاریخ میں مسلمانوں کا کیا رول رہا, ان کے اپلیفمنٹ پہ, ساری چیزیں ہم نے گریجویشن پوسٹ گریجویشن میں پڑھی. پھر اس کے بعد سے جب ہم تھے اپنے پی ایچ ڈی کے لیے آگے بڑھ رہے تھے تو بہت سے لوگوں سے ہم نے گفتگو کی اور ٹاپک کے سلیکشن کے حوالے سے ہم نے بات کی. تو ایک جو بات سامنے نکل کے آ رہی تھی کہ لوگ عموماً ایسے ٹاپک پہ کام کر رہے تھے جو کیا کہتے ہیں کہ روایتی طور پہ چلا آ رہا تھا. تو ہم نے پھر یہ محسوس کیا کہ یہ ایسا موضوع ہے جس پہ اگر کام کیا جائے تو شعبہ اسلامک اسٹڈیز کا حق بھی ادا ہو سکتا ہے اور ملت کا جو ایک ایسا موضوع جو دبا ہوا ہے وہ ابھر کر کے سامنے آ سکتا ہے. اس وجہ سے ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا. اچھا, مجھے لگتا ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے یا ٹاپک کے بارے میں زیادہ جاننے سے پہلے اب اوقاف کیا ہے یا وقف کسے کہتے ہیں اس پر تھوڑا سا تفصیلی بتا دے تو اچھا رہے گا. جی, وقف جو ہے وہ کوئی بھی ایسی جائیداد جو اللہ کے لیے اس کو ہبہ کیا جائے, ڈونیٹ کیا جائے, ایسی چیزیں جن کو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ اب اللہ کے لیے استعمال کی جائیں گے, وہ چیزیں وقف ہیں. عمومی طور پہ جو تاریخ کا سلسلہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ وقف کوئی وہ نہیں تھا, نہ ہی کیا کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین میں. بعد کے دور میں فقہا نے یہ ٹرم کو ایجاد کیا ہے. یہ پوری یہ جو وقف ہے یہ فقہی ٹرم ہے. یہ کیا کہتے ہیں اس کے بعد سے وہ یہ ٹرم استعمال ہوئی اور تاریخ کا حصہ بنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وقف کی باقاعدہ پریکٹس میں تو تھا لیکن یہ نام نہیں تھا کہ لوگ اپنی زمینیں جو ہیں وہ اسلام کے خاطر, ملت کے مفاد کے خاطر ہبہ کر دیا, ڈونیٹ کر دیا تاکہ وہ ملت کے لیے استعمال ہو. یہ پورا ایک تاریخ کا حصہ ہے اور وہ پھر آگے چل کر کے انشاءاللہ ابھی آپ سے گفتگو کریں گے تو بہت سی چیزیں ہم آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے. آپ کا جو ٹاپک رہا ہے دلی اوقاف کے بارے میں, مطلب مجھے تفصیلی طور پر تو معلوم نہیں ہے, پر کہا جاتا ہے کہ پنجاب, ہریانہ اور دلی کا جو اوقاف ہے اس کی ویلیو زیادہ ہے.
تو وہ ہاں وہ جو کیونکہ یہ ہمارا جو دہلی ہے وہ انڈیا کی کیپٹل ہے، تو یہاں اوور آل پراپرٹیز کے ریٹ ہائی ہیں، تو اس وجہ سے یہ ہمارے جو وقف کی پراپرٹیز ہیں ان کا بھی ریٹ بہت ہائی ہے، ان سے جو انکمز ہونی چاہیے یا انکم ہوتی ہے وہ سارے کے پرائزز بہت زیادہ ہیں، اس وجہ سے اس لحاظ سے، ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر تعداد کے حساب سے دیکھیں گے تو کرناٹکا وقف بورڈ ہے، اس کے پاس سب سے زیادہ وقف کی پراپرٹیز ہیں، ہمارے دلی میں صرف 1977 ہی پراپرٹیز ہیں وقف کی، لیکن ان کی جو مارکیٹ ویلیو ہے بہت زیادہ ہے۔ اچھا، تو اس کے علاوہ اگر میں اوقاف پر تھوڑا سا اور تفصیل سے جاؤں تو دلی کے بارے میں تفصیلی طور پہ بتائیے کہ یہاں پر کتنی وقت پراپرٹی ہے، یا پھر کیونکہ معاملہ پراپرٹی کا ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ پراپرٹیز پر قبضہ ہوتا ہے، چاہے آپ کی پرسنل ہو، اور اگر وہ ساموہک یا کسی ملت کی ہوتی ہے تو اس پر جلدی کی قبضہ ہوتا ہے، تو وہ کیا سچویشن ہے؟ ٹوٹل ابھی میں نے بتایا 1977 جو ہے رجسٹرڈ وقف کی پراپرٹیز ہیں، لیکن گیزٹ میں جائیں گے تو 1964 ہی ملیں گی آپ کو، لیکن اور تاریخی جائزے اور بھی بہت سے مخطوطات وغیرہ کو پڑھنے کے بعد جو ایگزیکٹ فگر نکل کے آتا ہے 1977 نکل کے آتا ہے، لیکن اس پورے 1977 کی جو اگر ہم بات کریں تو بہت ہی تکلیف دہ بات سامنے آتی ہے کہ تقریباً 312 ایسی پراپرٹیز ہیں جن پہ کیا کہتے ہیں حکومت کے ایجنسیز کا قبضہ ہے، 172 تو ایسی ہیں جن پہ خود کیا کہتے ہیں آثار قدیمہ کی ان کو حیثیت دے دی گئی ہے، اب وہ سارے کے سارے کا استعمال وقف کی حیثیت سے نہیں ہو سکتا ہے، تو اس طرح سے دہلی میں وقف کی پراپرٹیز کے ساتھ بہت بڑا گیم ہوا ہے، اور تقریباً 1100 ایسے ہیں جن کے سلسلے میں لوگوں کے قبضے میں ہیں، اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ مسلمان اس میں سب سے آگے ہیں، جو قبضے کی سچویشن سامنے آتی ہیں تو اس میں 900 کے قریب ایسی پراپرٹیز ہیں جو ابھی مقدمات جن پہ چل رہے ہیں، وہ بہت ہی مطلب ملا جلا کر کے جو ٹوٹل پراپرٹیز ہیں ان کا جو انکم ہے ابھی وہ صرف 2.7% ہی ہے۔ اچھا، ایک چیز اور بتائیے، جیسے آپ نے جب اس ٹاپک پر ریسرچ کرنا شروع کیا تو اس کا بیس کیا تھا، مطلب کس بہا پر آپ کس طریقے سے فیکٹ فائنڈنگز کرتے تھے؟ بیس پورا کا پورا یہ رہا کہ 2006 میں سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی، سچر کمیٹی نے جو مسلمانوں کی سچویشنز بتائی ہیں کہ مسلمانوں کی سماجی حالت کیا ہے، معاشی حالت کیا ہے، تعلیمی حالت کیا ہے، وہ سارا سچر کمیٹی نے وہ رکھ دیا، خود سچر کمیٹی نے وقف کے حوالے سے اپنے اس میں دیا ہے کہ ان اوقاف کا استعمال کر کے اس کی پوری سفارشات ہیں سچر کمیٹی کی کس طرح سے اس مسلمانوں کی جو ذبح حالی ہے ان کو دور کیا جا سکتا ہے، تو اسی کو بیس بنا کر کے ہم نے دو چیزوں کو اپنے تھیسس میں فوکس کیا، ایک تو تاریخی ہم نے جائزہ لیا ہے پورا جو کہ کیا میٹھت رہا، کس طرح سے لوگوں نے وقف کیا، ہندوستان میں جو وقف کے جائیدادیں پائی جاتی ہیں ان کا سرا کیا ہے، تو ہم نے ایک تاریخی جائزہ لیا ہے، اور پھر اس کے بعد سے فیکٹ، کیونکہ جب معاملہ آتا ہے وقف کے استعمال پہ تو وہاں پہ پیچ آ کر کے پھنستی ہے کہ فقہ نے بہت سی چیزوں پہ قدغن لگا رکھا ہے، تو ان کو بھی واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ اگر واقف کے منشا ہے کسی وقف کو، واقف نے کی منشا ہے کہ یہ مسجد کے لیے وقف ہے یا قبرستان کے لیے وقف ہے، تو وہ ساری چیزوں کو بغیر سمجھے ہوئے وقف کا استعمال صحیح معنوں میں نہیں کیا جا سکتا، تو اس لیے ہم نے اس کو بھی اپنے تھیسس کا حصہ بنایا کہ فقہ کی پوری بحثوں کو اس کا میں ڈالا ہے کہ کیا کیا منشا رہی ہیں واقف کے، کیا شرائط رہے ہیں، وہ ساری چیزوں پہ بات کر کے آخر میں پھر دلی کے ہاؤس پہ ہم نے بات کی ہے کہ دہلی میں کیا سچویشن ہے، اور آخر میں ان کو کس طرح سے مسلمانوں کے ذب و حالی، معاشی، سماجی اور سیاسی معاشرتی ذب و حالی میں کس طرح سے ان کا رول ہو سکتا ہے، اس پہ ہم نے بات کی ہے۔ جیسے نارمل پراپرٹی ہوتی ہے، جب ہم لوگوں کو اسے اپنے نام کروانا ہوتا ہے یا کوئی بھی اس کی ملکیت لیتا ہے تو رجسٹری ہوتی ہے، تو ایسے وقف کی پراپرٹی کے لیے بھی کچھ ڈاکومنٹ وغیرہ ہوتے ہیں جو لیگل اس کا رہے؟ جو گزٹ ہیں اس میں ان کی انٹری ہیں، اور باقاعدہ اگر آپ نئے وقف کر رہے ہیں، ابھی تو ایک تو بڑا یہ ہے، یہ بھی ایک چیلنج ہے کہ اب نئے وقف نہ کے برابر نئے وقف کا قیام نہیں ہو رہا ہے، وہ ہم نے اپنے اس میں مشورہ بھی دیا ہے کہ نئے وقف کا قیام ہونا چاہیے، لیکن ایک تو بڑی چیز یہ ہے کہ قیام بہت کم ہو رہا ہے،
تو اب جو ہو رہا ہے تو جس طرح سے زمین کی ہم رجسٹری کراتے ہیں اسی طرح سے وقف کی بھی ہمیں باقاعدہ رجسٹری کرانی ہوتی ہے کہ اب یہ ہم نے فلاں مقصد کے لیے اس کو وقف کر دیا ہے. پہلے تو مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ وہ کہہ دیتا تھا اور وہ بات عام ہو جاتی تھی، پھر وہ وقف ہو جاتا تھا. وہ مخطوطات وغیرہ میں اسی طرح سے لکھے ہوئے ہیں، پہلے کوئی کاغذی کارروائی کی ضرورت نہیں تھی. لیکن آج کے حالات میں باقاعدہ وہ پورا لکھا جاتا ہے اور اس کی نوٹیفیکیشنز وغیرہ ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد سے وہ وقف پراپرٹی مانی جاتی ہے. کیونکہ آپ کا ٹاپک وقف سے ریلیٹڈ رہا ہے، اوقاف سے ریلیٹڈ، تو آپ کو اس میں ہیلپ کی ضرورت پڑی ہوگی. پرانے ہسٹورین ہیں، بہت سارے ڈاکیومنٹس تھی، ایون کہ جو دلی وقف بورڈ ہے اس کے چیئرمین یا اس کے ممبرس کی بھی ضرورت پڑی ہوگی. تو ان کے ساتھ آپ کا کوآرڈینیشن کیا رہا تھا اور ان کی طرف سے کیا آپ کو مدد وغیرہ حاصل ہوئی تھی؟ تو ہم نے جو اپنے جب لکھنا شروع کیا تو ہمارا ایک سروے کے ذریعے سے بھی ہم نے اپنے ٹاپک کا جو طریقہ کار اختیار کیا تھا لکھنے کا، کہ ہم سروے کر کے بھی اور لوگوں سے انٹرویو کر کے. عموماً وقف کی جب بات کی جاتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے صرف نگیٹیوز پوائنٹس کو ہی رکھتے ہیں کہ وقف میں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، کہ یہ فلاں نے قبضہ کر لیا، فلاں نے اس کو نقصان پہنچا دیا، یہ ساری باتیں. لیکن اس کے سلسلے میں لوگ بہت کم بات کرتے ہیں کہ وقف کی پراپرٹیز کو بچانے میں بہت بڑے لوگوں کا بڑا رول رہا ہے. تو جو ان لوگوں کا رول رہا ہے اس کو بھی میں نے اپنے اس میں باقاعدہ ایسے لوگوں کا انٹرویو کیا. اور رہی بات کہ لوگوں کا سپورٹ، تو ہر لحاظ سے خاص طور سے جب ہسٹری کا ہم نے ہسٹری نکالنی چاہی تو ہم کتابوں لائبریریز کی طرف رجوع کیے، تو سارے لائبریریز نے ہمیں بہت اچھا سپورٹ کیا. خدا بخش لائبریری کا اچھا سپورٹ رہا، سالار جنگ میوزیم کا اچھا سپورٹ رہا. تو وہ مخطوطات اور وہ ہسٹوریکل جو بیک گراؤنڈس وغیرہ چیک آؤٹ کرنے میں ہمیں بڑی آسانی ہے. لیکن پھر جدید وقف پہ جو کام ہوا ہے اوقاف کے تحفظ کے لیے، تو بہت سے لوگوں سے ہم نے انٹرویو کیا. خود امانت اللہ صاحب سے جو وقف بورڈ کے چیئرمین ہیں ان سے ملاقات کی، ان سے بات چیت کی. تو وہ بہت زیادہ وہ پازیٹیو چیز تو انہوں نے نہیں رکھا، بس انہوں نے راہ دکھائی کہ یہ چیزیں ہیں. اور بہت زیادہ میں ان کے اوپر انحصار بھی نہیں کیا، کیونکہ اگر جو حکومت وقت ہے اس سے ہی ہم چیزوں کو پوچھیں گے تو وہ تو کوئی بھی اپنی خامی نہیں بتائے گا. ہمیں ریسرچ کرنا تھا تو ہم نے دیگر سورسز کو زیادہ استعمال کیا اور ان تک بھی پہنچے. اور اس فیلڈ میں کام کرنے والے چاہے ایکس چیئرمینس ہوں یا پھر کچھ ادارے ہیں خاص طور سے، انہوں نے بہت سے سیمینار وغیرہ کرائے. اور سیمینار میں ایسے لوگوں نے جو خود ریسرچرس ہیں، ان کے پروفیسرس وغیرہ کے پیپرس وغیرہ، تو ان سے بھی ہم نے ریفر کیا. عمومی طور پہ مانا جاتا ہے کہ جو وقف پراپرٹی پر یا قابض ہے یا اس کے لیز کے جو ہولڈرس ہیں، وہ لوگ جو رینٹ دیتے ہیں وقف بورڈ کو یا جو بھی ہو، ان کو جب رینٹ دیتے تو اتنا کم رینٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کو مذاق کے حیثیت سے بھی لے سکتے ہو. اکثر کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب 10 روپے کرایہ دے رہے، فلاں صاحب 120 روپے کرایہ دے رہے. تو اس سے ریلیٹڈ بھی کچھ فائنڈنگس نکلی ہیں. 323 یا 24 ایسی پراپرٹیز ہیں جن کا کرایہ 1 روپے سے لے کر کے 31 روپے تک کا ہے. اور یہ جتنی 324 پراپرٹیز ہیں، یہ کوئی بھی ایکڑ سے کم نہیں ہے. کوئی 10 ایکڑ پہ ہے، کوئی 14 ایکڑ پہ ہے، کوئی 200 ایکڑ پہ. جن کے ساتھ بڑی پراپرٹیز ہیں ان کا جو کرایہ آتا ہے وہ بہت معمولی کرایہ آ رہا ہے. باقاعدہ ہم نے اپنے ایک ساتھی سے بہت مدد لیا، میں ضرور ان کا نام مینشن کرنا چاہوں گا، ہمارے افروز عالم ساحل صاحب. وہ ایک کیا کہتے ہیں، انہوں نے بہت سی RTIs اس حوالے سے کیا ہے. تو ان کی RTIs کو دیکھا، ان کے ساتھ پھر ہم نے وہ کیا، تو بہت ایسی تفصیلات ہم کو ملیں جن کا رینٹ بہت کم ہے. اور اس معاملے میں یہ جو رینٹ کم ہے، اس کا حل ابھی تک نہ ہی وقف بورڈ کے ذمہ داران نے اس کو وہ کیا ہے، نہ اس پہ وہ کرنا چاہتے ہیں. وہ جیسے ایز اٹ از چلا آ رہا ہے، اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہے. اچھا، جو یہ آپ کا ریسرچ پیپر تھا یا جو بھی ابھی پبلش ہوگا گیجٹ میں، اس میں آپ نے آخر میں سجیشن دیے ہوں گے، تو وہ کیا سجیشن ہے تفصیلی طور پہ میں جاننا چاہوں گا. جی، میں نے تقریباً 60 سے 70 پوائنٹس کو سجیشن کے طور پہ لکھا ہے. بہت تفصیل سے ہیں وہ، انشاءاللہ آپ لوگ دیکھ لیں اور میں اس کو پبلش بھی کروں گا. تو اس میں خاص طور سے وہ جہاں پہ کیا کہتے ہیں فقہ میں رعایات ہیں
اور ان رعایات کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے مصیبت بنی ہوئی ہیں بہت سی پراپرٹیز. جیسے کیا کہتے ہیں کہ بہت سی بنجر زمینیں ہیں جو مساجد کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو وہ مساجد کے ساتھ جڑے ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی کیا کہتے ہیں کہ استعمال نہیں ہو پا رہا ہے. تو فقہ میں اس کی اجازت ہے کہ آپ ایسے کیا کہتے ہیں کہ ایسی مسجد جس کے ساتھ بڑی پراپرٹیز ہیں ان کا کوئی استعمال نہیں ہے، تو ان کو آپ ملت کے اپلفمنٹ کے لیے ان کا استعمال کر سکتے ہیں. اس طرح سے ہم نے کچھ مسلمانوں کے لیے، خاص طور سے مسلم اسٹوڈنٹس کے لیے فیلوشپ وغیرہ دینے کی بات کی ہے کہ ہم ایجوکیشن میں ملت کو اوپر لانا چاہتے ہیں. تو یہ جو اماؤنٹس اس سے آ رہی ہیں وقف کے، اس سے اگر ان کو مسلمانوں کے ایجوکیشن پہ لگائیں، ان کے کچھ ادارے کے قیام میں لگائیں، اس کو کچھ فیلوشپ وغیرہ دینے میں لگائیں، تو اس طرح کی چیزوں کو اگر کریں گے تو مسلمان اوپر اٹھ کر کے آئیں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ خدمت خلق کے کاموں میں بھی، اور اس میں یہ ایک ایسا وہ ہے خدمت خلق کا وہ کہ اگر اس سلسلے میں بلا تفریق اگر مدد کریں تو وقف سے یہ کام بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح کے بہت سے سجیشنز میں نے یہ بھی دیا ہے کہ یہ وقف کا ایک ایسا ادارہ ہو جو تھنک ٹینکس تیار کرے، جو اس پورے اس پہ تھنک ٹینک کا ایک وہ ہو، تھنکرز تیار ہوں جو اس پورے نظام کو اچھی طرح سے، جیسے بہت سے لوگ ہیں اب اسلامی بینکنگ کے لیے پوری بات ہوتی ہے کہ وہ اس کا کس طرح سے ہے، اس کا پورا A to Z تیار کیا گیا نقشہ، لیکن وقف کا پورے عمومی باتیں ہیں، تو اس کے کیا استعمال کیسے ہو سکتا ہے اس کے لیے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ اسی وقف کے ذریعے سے کام کیا جائے جو پورے اس پروسیس پہ کام کرے. تو اور بھی بہت سی تفصیلات ہیں جو میں نے ذکر کیا ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے. آپ کو نہیں لگتا کہ وقف کے جو زیادہ تر مسائل ہیں، جب ہم لوگ ریفارمز کی بات کریں گے، اپنے انٹرنل ریفارمز کی، تو اس کے بعد شاید وہ سالو ہو سکتے ہیں؟ یقیناً سالو ہو سکتے ہیں، لیکن صرف ریفارم کے بات کے ساتھ ساتھ جو کیا کہتے ہیں کہ حکومت کا کام ہے، جو حکومت نے جو ہمارے لیے وقف ایکٹ بنایا ہے، ان ایکٹ پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو انٹرنل ریفارم ہے کہ وقف کے اپنے ملت میں کیسے استعمال کریں وقف پراپرٹیز کا، اس پہ ریفارم کی ضرورت ہے. لیکن جو سب سے بڑی ریفارم کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں نے اس پہ بات تو کیا، لیکن جس انداز سے بات کرنے کی ضرورت تھی ایکٹ کے حوالے سے، 2013 میں ترمیم ہوا ایکٹ میں، لیکن اس میں بھی مسلمانوں کی اپنی غفلت اور اس طرح سے بات نہیں رکھ سکے کہ ان کی بات مانی جائے اور ایکٹ میں ترمیم ہو سکے، وہ ساری چیزیں نہیں. تو اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ پورے ملت کو جب تک کہ ہر فرد اس کو اہمیت نہیں دے گا تب تک کہ چینجز نہیں آ سکتے ہیں. تو مجھے جو محسوس ہوا کہ اگر اس وقف کی پراپرٹیز کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں تو جاگرکتا لانا بہت ضروری ہے. اگر ہم اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بتائیں گے اور ان کو بتائیں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بھائی وہ کچھ ہی لوگوں کا ہے، وہی لوگ سمجھیں انہی کا وہ ہے، لیکن یہ ایسا ڈپارٹمنٹ ہے کہ اگر اس میں ہر فرد انوالو ہو تو ہمارے پاس کئی ایسے مثالیں ہیں جن لوگوں نے کام کیا اور بڑی سے بڑی پراپرٹیز جس پہ مافیاؤں کا قبضہ تھا، لیکن انہوں نے ہمت دکھائی، ان کے ساتھ 10 150 لوگ کھڑے ہوئے، وہ بازیافت ہو گئی، بہت آسانی سے ہو گئی. تو یہ ہے کہ ایک جاگرکتا لانے کی ضرورت ہے. جب وہ جاگرکتا آئے گی تو ریفارمز بھی آسانی سے ہو جائے گا. آپ کے اس تھیسس کے بعد یا ریسرچ پیپر کے بعد ایک تو آپ پی ایچ ڈی ہولڈر ہو جائیں گے، ڈاکٹر کہائیں گے، اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے اس پی ایچ ڈی کے بعد یا اس ریسرچ پیپر کے بعد اس کا کچھ امپیکٹ ہماری سوسائٹی پر یا وقف کی پراپرٹیز پر بھی کچھ پڑے گا، کچھ اثر انداز ہوگا؟ میں تو چاہتا ہوں کہ ضرور پڑھے، اور اسی لیے ہم نے محنت بھی کیا ہے اور انشاءاللہ ضرور پڑھے گا بھی. اور اگر یہ تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے کام کو کس طرح سے سوسائٹی میں لے جا کر کے، خاص طور سے جو اکیڈمک لوگ ہیں ان میں موضوع بحث بناتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا اثر ضرور پڑے گا. اور ایک ادارہ ہے جو اس پہ کام کر رہا ہے، انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کر کے ہم کام بھی کریں گے اس موضوع پہ. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ میری محنت رائے گاہ نہ جائے، اس کے ذریعے سے تبدیلی ضرور آئے.